بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہودی ہر وقت اپنے مسیحا یعنی دجال کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس کی آمد کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دجال کی آمد سے قبل تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی جتن کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اس تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے مسجد اقصی کی کھدائی بھی شروع کر دی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انہیں یہ کھدائی کرنے سے کون سی کامیابی ملی اور آخر یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا تھا اور اسے کہاں چھپایا گیا تھا، اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تابوت سکینہ کس شخص کو ملے گا۔ تو ہماری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، بیت المقدس اور مسجد اقصی میں تیزی سے آباد کاری کی منصوبہ بندی کے بہانے تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے، جس کے نتیجے میں حال ہی میں مسجد اقصی کے جنوب کے مغربی کونے میں کھدائی سامنے آئی ہے۔ قابض ریاست اسرائیل کے خفیہ کارندوں نے القدس شہر اور مسجد اقصی کے آس پاس کے علاقوں کو منتشر کر دیا اور یہاں پر سرنگیں کھودنا شروع کر دیں، جن میں سے ایک حال ہی میں دریافت ہونے والی علی بوسی سرنگ شامل ہے، جو ایک طرف قطبۃ الصخرہ اور دوسری طرف آبی گزرگاہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ مختلف حصوں پر مشتمل ہے، جس کی دو شاخیں داخلی دروازے کے نیچے سے شروع ہوتی ہیں اور سلوان الاقصی کے جنوب میں اور البستان کے پڑوس میں ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں مسجد اقصی اور اسلامی مقدسات کی تعمیر و مرمت کے ادارے الاقصی فاؤنڈیشن نے انکشاف کیا ہے کہ اس کھدائی کی وجہ سے مسجد الاقصی کے وضو خانے کی جگہ پر دراریں 7 میٹر لمبی ہو چکی ہیں اور ان دراروں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا ان دراروں کا پھیلنا مسجد الاقصی کی سالمیت کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ مسجد الاقصی کو شہید کرنے کے لیے 7 کروڑ امریکی ڈالر کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مفسرین نے اس بھاری بھرکم صہیونی منصوبے کو براہ راست قبلہ اول کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رقم کھدائیوں کے لیے نہیں بلکہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مختص کی گئی ہے، کیونکہ اس رقم کے استعمال سے مسجد الاقصی کے ارد گرد کھدائیوں کے ذریعے مقدس مقام کی بنیادیں کھوکھلی کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی وزارت ثقافت اور اسپورٹس نے مسجد الاقصی کے گرد مزعومہ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کی تلاش اور کھدائیوں کے لیے 20 کروڑ 50 لاکھ شیکل کی رقم مختص کی گئی ہے۔ فلسطینی رکن پارلیمان اور القدس کے لیے قائم کردہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے رکن طلب ابو اران نے قبلہ اول کے گرد کھدائیوں کے لیے بھاری رقوم مختص کیے جانے کو انتہائی خطرناک منصوبہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الاقصی کے گرد اور اس کی بنیادوں تلے کھدائیاں مغربی صہیونی ایجنڈے کا حصہ ہیں، جس کا مقصد مسجد اقصی کے وجود کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ طالب ابو ارار نے مزید کہا کہ قبلہ اول کے ارد گرد کھدائیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، بلکہ مذکورہ خطیر رقم کے منصوبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی انتہا پسندوں کی حکومت قبلہ اول کے وجود کو ختم کرنے کی گھناؤنی سازش کی مرتکب ہو رہی ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ بظاہر اسرائیلی حکومت نے پرانے بیت المقدس اور مسجد اقصی کے گرد کھدائیوں کو آثار قدیمہ کی تلاش کی اسکیموں کا نام قرار دیا ہے، مگر در پردہ اسرائیل مسجد کی بنیادیں کمزور کر کے مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے اور تابوت سکینہ کو نکالنا چاہتا ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ کے متعلق اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث کے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ علیہ السلام اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے، لہٰذا یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا، جس میں اللہ جو تبرکات آسمان سے نازل کرتا وہ انبیاء کرام اس صندوق میں رکھا کرتے تھے، جس میں آسمان سے نازل ہونے والی اللہ کی نشانیوں کو انبیاء کرام اس صندوق میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے
اور ان کے سینوں میں دل خوف سے دھڑکنے لگتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعا اسی وقت قبول ہو جایا کرتی تھی اور بلاؤں، مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معصیت، طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا، اور قوم حمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے، اور اس مقدس تبرک تابوت سکینہ کو نجاستوں اور کوڑے کھانے میں پھینک دیا گیا۔ لیکن اس بے ادبی کا اس قوم حمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم حمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک تابوت کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے یہی شرط رکھی تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ تابوت سکینہ آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ دوستو، اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوا، اور اس کے علاوہ مختلف انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد الاقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اسی کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کا مکمل طور پر تباہ کر دیا اور آگ لگا دی، اور وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ اس تابوت سکینہ کو بھی لے گیا تھا، اور اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل سلیمانی کی کوئی چیز بھی باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور صدیوں تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ دوستو، تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچز کی ہیں، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر ابھی تک متفق نہیں ہو سکے۔ دوستو، اب آخر میں آپ کو ایک خاص بات بتاتے چلیں کہ بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کے مطابق یہ صندوق اب یہودیوں کے ہاتھ کبھی نہیں لگے گا،
اور ان کا مسیحا دجال اس صندوق کی نقل دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا اور بڑے بڑے علماء کرام کے ایمان اور یقین کو برباد کر دے گا۔ اس لیے آخری زمانے کے متعلق کی اس حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 علماء دجال کی بیعت کر لیں گے۔ دوستو، اب رہا سوال اصل تابوت سکینہ کا، تو بزرگان دین اور اولیاء کرام کے مطابق یہ صندوق امام مہدی علیہ السلام تلاش کر لیں گے اور یہ پھر تا حیات آپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس رہے گا۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔